ظاہر تو ہو کہ یہ عالمین و زمانہ کیا ہے، اور علی زمانے کا امام، اور زمانے کا امام جس کی شان یہ کل میں نے عرض کیا تھا درمیان مصائب کے، امام اول بھی ہے اور مظلوم اول بھی۔ بس مجلس تمام ہو گئی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں مصائب میں کبھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ شب ضربت، شب ضربت یعنی شب اضطراب، شب ضربت یعنی شب فراق، شب ضربت یعنی شب غربت۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو علی بہت بے چین، میں نے کل عرض کیا تھا کہ بے چینی کا عالم یہ ہے کہ کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی مصلی پر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی بستر پر آتے ہیں، اور پھر مصلی پر گھبرا کے آتے ہیں۔ تو آسمان کو دیکھ کے حضرت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گواہ ہے نا کہ علی نے تمہیں طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ستاروں کو مخاطب کر کے مولا فرماتے جاتے تھے کہ ہم نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، مگر تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابھی کبھی کبھی ایک عجیب جملہ کہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ یہ بے چینی جب بی بی ام کلثوم نے دیکھی تو کہنے لگی، بی بی فرماتی ہیں کہ بابا آپ نے بڑے بڑے مرحلے سر کیے، آپ نے صفین اور جمل اور نہروان کے مرحلے سر کیے، ہم نے کبھی آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا۔ کیا کسی خاص محاذ پر جانا ہے ماں بابا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں بی بی کل صبح مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ عجب جملے آپ دیکھیں، دور گریہ میں آپ سنتے ہیں مسلسل، لیکن اگر آپ ان ایک ایک جملوں پر، کیفیات پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خطیب نہج البلاغہ کی باتوں میں کتنی بلاغت ہے۔ یہ کہہ کے جناب امیر ایک مرتبہ بستر پر تشریف لائے اور آنکھ لگی اور چند لمحے نہ گزرے تھے کہ مرتبہ تڑپ کے اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا۔ تو جناب ام کلثوم نے پھر پوچھا بابا کیا بات؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں بی بی، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دو پتھر ہیں، اب وہ دو پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے اور ایک مرتبہ کوفے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آئی والیا۔ بی بی ام کلثوم بے چین ہو گئی، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، بی بی ام کلثوم بے چین ہو گئی۔ جناب امیر نے انہیں تسلی اور دلاسا دیا اور رات تمام ہونے لگی اور فجر کا وقت جب قریب آنے لگا تو مولا علی اب گھر سے مسجد کی طرف چلنے لگے۔ زینب ایسے ہی عالمہ غیر معلمہ تھوڑی ہیں۔ جناب امیر المومنین جب گھر سے نکلنے پر آمادہ ہونے لگے تو بیوی نے بھائیوں کو بیدار کیا اور بیدار کر کے کہنے لگی کہ آج اس مجلس میں ایسے مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اس جملے کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، جن کی جوان بیٹیاں ہیں وہ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ آج وقت افطار سے بابا بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔
بھیا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بابا کے ساتھ مسجد میں جائیں. حسنین آمادہ و مسجد ہوئے تو مولا نے فرمایا نہیں. خدا کی قسم بلاغت بجانے قربان فرمایا نہیں، اس سفر پر علی کو اکیلے جانا ہے. یہ کہہ کے جب نکلنے لگے تو مرغابیوں نے راستہ روکا اور رونے کے بھونکنے کے بعد فرمانے لگے ام کلثوم ان کا خیال رکھنا اور نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا. اور یہ کہہ کے کہنے لگے کہ ابھی یہ مرغابیاں رو رہی ہیں، ابھی اس گھر سے رونے کی آواز بلند ہوگی. یہ کہہ کے اور آگے بڑھے تو زنجیر در کمر میں لپٹ گئی. زنجیر در کو مولا نے اپنی کمر سے چھڑایا، یہ کہتے ہوئے کہ علی موت پر کمر باندھ لو. زنجیر در کو چھڑاتے ہوئے مرغابیوں کو وصیت کرتے ہوئے علی مسجد کی طرف چلے. زینب بے چین تو تھی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مسجد میں جب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ وہ حرام زادہ ابن ملجم اوندھا مسجد میں لیٹا ہوا ہے. حضرت نے اسے اشارہ کیا، بیدار کر کے کہنے لگے کہ ایسے نہیں لیٹتے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے. یہ کہہ کہ حضرت گلدستہ اذان پر آئے. تاریخ کی یہ پہلی اذان ہے جو سب سنیں گے. اس کے بعد ایک اذان کربلا میں اور ہوئی جو سب سنیں گے. آج مؤذن کے بدلے علی گلدستہ اذان پر اذان دے رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حذیفہ کو گھر بھیج دیا مولا نے. حذیفہ کہتے ہیں کہ اب میں آج گھر میں آیا ہوں، میں بستر پر تھا کہ میری زوجہ نے میرا شانہ ہلا کے کہا کہ دیکھو آج علی اذان دے رہے ہیں، مسجد نہیں جاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا ابھی جاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ اس مرتبہ دین مجھ پر پھر طاری ہوئی. جب مین طاری ہوئی تو ایک مرتبہ میری زوجہ نے شانہ ہلا کے کہا کہ اٹھو دیکھو کیا قیامت ہو گئی. تو کہہ رہا ہے کہ علی قتل کر دیے گئے. سنیے بس مجلس تمام ہوئی ہے. وہ وقت تھا کہ علی مسجد میں سجدہ خالق میں وہ پیشانی کا جو مولود کعبہ کی پیشانی ہے، قیامت یہ تھی کہ امیر المومنین سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور ابن ملجم کا وار امیر المومنین کے سر پر ہو رہا ہے. اٹھتا ہوا سر اور گرتی ہوئی تلوار. علی کے زخم سر پر اتنا اثر آئی کہ پیشانی تک علی کے سر میں زخم سر پر تلوار دلائی. کھا کے مسجد تو اٹھا کے سر رکھا، آثار قیامت رونما ہوئے. روایت کہتی ہے کہ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، آثار قیامت رونما ہوئے. میعرج جبین و آسمان جبرائیل کی صدا تھی تحدمت واللہ ارکان الہدا. ہدایت کے منارے منہدم ہو گئے اس لیے کہ علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے. سنیے حذیفہ کہتے ہیں میں ننگے پیر دوڑتا ہوا مسجد کی طرف چلا. جب میں مسجد کی طرف چلا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جو مجھ سے کوفے کے باہر جانے کا راستہ پوچھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سنی، مجھے تو کوفے سے باہر جانا ہے. ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے تو پیرہان الٹا تو کیا دیکھا کہ زیر پیرہان ایک تلوار سے خون تازہ ٹپک رہا ہے. حذیفہ سمجھ گئے کہ قاتل علی یہی ہے. بڑھ کے حذیفہ نے علی ابن ملجم کو گرفتار کیا اور رسیوں سے اس کی مشقوں کو اتنی سختی سے باندھا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی. لیکن مسجد کی طرف میں بڑھے، مسجد میں حسنین شریفین گلیم لے کے آئے. مرزا دبیر نے قیامت کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی تو مرزا دبیر کہتے ہیں کہ
پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، شوقا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا؟ وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کہا، روتے ہوئے حضور تو پہنچے جو وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، اسے سنیے قیامت، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، منہ پر تماچے مار کے بولے وہ نیک ذات، اہل زبان محسوس کریں اس بات کو، تو کلیجہ ٹکڑے ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پر کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، دو بند اور سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، نادا دی کسی آگے کسی آراب نے صدا، زہرا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے ہے کہا، بابا کو میرے جلد جو نہ گھر میں لاؤ گے، سر پر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں لاؤ، بس بابا کو میرے جلد جو نہ گھر میں لاؤ گے، تو سر پر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ، بس کیا قیامت ہے عزیزاں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، گلی میں لے کے مولا کو چلے، بس آخری منظر، مجلس تمام ہو گئی، باقی کے مصائب آگے لے کے چلے جناب امیر کو، اب عالم یہ ہے کہ جب نکلے لے کے مسجد سے تو چاہنے والے سر و سینہ پیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ چاہنے والے سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جو زیارات کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بیت امام مسجد کوفہ سے کتنے فاصلے پر ہے، مسجد سے لے کے بیت امام کی طرف جب حضرت کو لے کے چلے تو جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو امام حسن کو اشارے سے بلایا، اور بلا کے کہنے لگے میرے لال انہیں روکو، اور روک کے میرے چاہنے والوں کو یہی سے رخصت کر دو، اس لیے رخصت کر دو، بس دو جملے سنیے، قیامت ہے مجلس تمام ہو رہی ہے، رخصت کر دو، ان سے کہہ دو کہ تمہارا شکریہ، میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ کے تمہاری بہنیں روئیں اور تمہاری بہنوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں جائے، علی نے وصیت کی، حسن نے وصیت پر عمل کیا، لے کے حضرت کو مسجد میں پہنچے، بیٹیاں بے قراری سے انتظار کر رہی تھیں، باپ کو دیکھ کے زینب تڑپ کے اپنے بابا سے لپٹ گئی، بس سنیے مجلس تمام، شاید آپ روتے ہوئے اٹھیں، روایت کہتی ہے، توجہ کلیجہ سنبھال کے سنیے، یہ تو زینب کا حال تھا کہ باپ کو دیکھ کے تڑپ گئی، مگر بیت امام تک مسجد سے آتے آتے کتنا فاصلہ ہے یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ مسجد سے گھر تک آتے آتے بابا کو لائے کے لاتے وقت، امیر المومنین کو گھر لاتے وقت جتنا ٹائم لگا، اتنے وقت میں حسین اتنا روئے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی، نہیں توجہ کیا آپ نے، مسجد سے گھر لاتے لاتے اپنے باپ کو حسین اتنا روئے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی، زخمی آنکھیں دیکھ کے حسین کو علی نے گلے سے لگایا، صبر یا ابا عبداللہ، اے میرے لال صبر کرو، میں کہوں گا یا علی ذرا کربلا میں بھی آ کے دیکھیے، علی اکبر کی لاش کبھی قاسم